نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس فقہ میں آج ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، جس کے ساتھ دین اور شریعت کے بڑے بڑے مسائل، جن کی تقریباً تعداد بڑے اصولی مسائل جن کی 14 بنتی ہے، وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس مسئلے کا تعلق اگرچہ خواتین کے ساتھ ہے، لیکن اس مسئلے کا تعلق صرف خواتین سے نہیں ہے، بلکہ مرد حضرات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور مرد حضرات کے علاوہ دیگر بہت سے کمیونٹی کے افراد کے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ دین کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے جب اس مسئلے کو بیان کیا جائے، ایک تو اس کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے بغیر وہ مسائل حل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جڑ ہے ان تمام مسائل کی، اور یہ ہے حیض اور نفاس۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے سیلان، بہنا، اور اس کا شرعی معنی ہے کہ خواتین کے رحم سے جو خون نکلتا ہے، خواتین کا رحم جو خون باہر پھینکتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اب آیا ہر خون حیض ہے؟ تو اس کے ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں، کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں یہ ساری چیزیں بیان ہو جائیں۔ یہ ایک بڑا چیپٹر ہے، ہر مسلمان کو اس کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے اچھی طریقے سے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے مسائل وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ خواتین کا جو آگے والا حصہ ہے، جو آگے والا راستہ ہے، اس سے 3 قسم کے خون آتے ہیں۔ ایک کو حیض کہتے ہیں، ایک کو نفاس کہتے ہیں، ایک کو استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض کی تعریف یہ ہے کہ حیض وہ خون ہے جو ایک بالغہ عورت کے رحم سے باہر آئے، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو، اور نہ ہی حمل اس کا سبب ہو، اور نہ ہی وہ عورت سن ایاس کو پہنچی ہوئی ہو۔ اس خون کو حیض کہیں گے جس میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں۔ ایک بھی شرط کم ہوئی تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ کچھ اور چیز ہوگی، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خون عورت کے رحم سے آئے، اور وہ عورت بالغہ ہو۔ بلوغت کی عمر شریعت میں بچیوں کے لیے 9 سال ہے۔ 9 سال سے پہلے کوئی بچی بالغ نہیں ہوتی، اور سالوں سے مراد چونکہ آج ہم اپنی تاریخ پیدائش لکھتے ہیں اور اس کا جو حساب رکھتے ہیں، اس کیلنڈر کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن شریعت میں جہاں بھی یہ عمریں اور ایج اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ان تمام کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 9 برس سے مراد سورج والے نہیں، چاند والے 9 سال ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چاند کا سال تقریباً 11 دن چھوٹا ہوتا ہے سورج والے سال سے،
تو 9 کو اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 80-90 دن، 2-2.5 مہینے یا تقریباً 3 مہینے یہ چھوٹا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 8 سال اور 9 مہینے تقریباً کوئی بھی لڑکی بالغ نہیں ہو سکتی۔ سورج کے حساب سے اگر حساب جو ہے آج کل ہمارے ممالک میں اور دنیا میں جو زیادہ تر حساب رکھا جاتا ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس حساب سے تقریباً 8 سال 9 مہینے کم از کم ہونے چاہیے یا 10 مہینے، لیکن چاند کے حساب سے 9 برس بنیں گے۔ اگر کسی بھی بچے کو ایسا خون دیکھے، ابھی وہ اس عمر کو نہ پہنچی ہو، تو وہ خون استحاضہ کا ہوگا، وہ خون حیض کا نہیں ہے۔ میکسیمم جو بلوغت کی عمر ہے وہ 15 سال ہے۔ اگر کسی کو یہ خون نہیں آیا اور 15 سال یا اور کو جو بلوغت کے علامات ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جو بلوغت کے علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ اگر ظاہر نہیں ہوئی اور وہ 15 برس کے ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد لڑکے لڑکی دونوں کو بالغ قرار دیا جائے گا، اگرچہ کوئی علامت ظاہر نہ ہو۔ تو یہ شریعت کا ضابطہ پہلے تو یاد رکھیں کہ بچوں کے لیے بلوغت کی ایج الگ ہے اور خواتین کے لیے بلوغت کی ایج الگ ہے۔ شرط ایک تو یہ ہے کہ اس عمر سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو، لا داء بہا، اور یہ خون کسی بیماری کا نتیجہ نہ ہو۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے خون آ گیا تو وہ بھی حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، کیونکہ یہ صحت کی علامت ہے، یہ بیماری نہیں ہوتی۔ اب یہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اس مسئلے میں مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا ایک بڑا بنیادی، کرسچنوں کا ایک بڑا بنیادی اختلاف بھی ہے، اور اسی طرح اس کے مسائل کی تفصیلات میں مسلمانوں کے اور یہودیوں کے بنیادی اختلافات ہیں۔ وہ ان مسائل کو اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور اسلام نے اس مسئلے کو انسانیت کا ادب و احترام قائم رکھ کر قائم کیا ہے۔ بہرحال یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اس مسئلے میں کچھ اختلافات بھی ہیں، اور خصوصاً عیسائیوں کے عقیدے کے اعتبار سے بڑا اختلاف ہے۔ ایک بات پر تو یہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ جو حید ہے یہ سب سے پہلے انسانوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ جنت میں تھیں اور وہ پھل کھایا جس پھل سے منع کیا گیا تھا، باقی اس کی تفصیلات ہیں، تو اس وقت اس کا اجرا ہوا تھا، اس وقت یہ خون جاری ہوا تھا۔ دوسری بات کہ یہ خون صرف انسانوں ہی میں ہے، یعنی خواتین ہی سے ہے، یا جو باقی کوئی اللہ کی مخلوق ہے، تو اس مسئلے میں جو تحقیقی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو خون ہے یہ صرف انسانوں کی جو فیمیل، جو خواتین جو مؤنث ہوتی ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تقریباً 9 قسم کے ایسے جانور ہیں کہ جن کو یہ خون آتا ہے، ان کی فیمیل، ان کی جو مؤنث ہوتی ہیں نر اور مادہ، ان کی جو مادہ ہیں، 9 قسم کے ایسے جانور ہیں کہ جن کو یہ خون آتا ہے۔ تو یعنی یہ مسئلہ ایک تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جانوروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ میں چونکہ تفصیلی اگر درس دوں گا تو پھر بہت لمبا ایک ایک لفظ پر بہت ٹائم لگ جائے گا۔ میں نے اشارات کر دیے ہیں، جو آدمی تحقیق کرنا چاہے وہ کتابوں کی طرف رجوع کرے، کتابوں میں یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ تو فرمایا ایک تو بیماری نہ ہو، اور دوسرا اس خون کے نکلنے کا سبب حمل نہ ہو، چونکہ جب یہ خون ہے کہ اصل میں یہ خون وہ ہوتا ہے جو عورت کے جسم میں ایکسٹرا زیادہ پیدا ہوتا ہے مردوں کی نسبت، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ خون اس بچے کی خوراک بنتا ہے۔ ہم سب یہی خون پی کر، اسی خون سے خوراک حاصل کر کے ہمارا وجود بنا ہے۔
جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کا منہ بند کر دیتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے، پھر یہ خون باہر نکلنے کے بجائے اس کی خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے جو ماں کے شکم میں جو انسان ہوتا ہے۔ حمل اس کا سبب نہ، یعنی جب وہ حمل اپنے تکمیل کو پہنچے گا اور اس حمل کے بعد حمل جب آتا ہے دنیا میں، یعنی بچہ پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی خون آتا ہے۔ وہ جو خون اس کے ساتھ آتا ہے نا، اس حمل کی وجہ سے، وہ خون حیض کا نہیں ہوتا، وہ خون نفاس کا ہوتا ہے، اس کے معاملات الگ ہیں حیض سے کچھ۔ تو ان میں یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ خون کا، اس خون کا سبب حمل نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عورت سن ایاس کو نہ پہنچی ہوئی ہو، مایوسی کے عمر کو نہ پہنچ جائے۔ اب عورت یعنی مانا کہ جب یہ خون بند ہو جاتا ہے، جب عورت کے لیے حمل کا امکان ختم ہو جاتا ہے کہ اب یہ اس عورت میں بچہ جننے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جب وہ صلاحیت ختم ہوتی ہے تو یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی ایج ہے 55 ایئرس، یعنی چاند کے حساب سے جب عورت کی عمر 55 ایئرس کی ہوگی تو یہ خون بند ہو جائے گا۔ سورج کے حساب سے یہ تقریباً بنتا ہے 50 to 53 ایئرس، اور 53 جب ہاف ایئر تقریباً، یہ میں نے کوئی ایگزیکٹ نہیں بتایا، تقریباً چونکہ ہر 33 ایئرس جب سورج کے ہوتے ہیں تو ایک پورا سال چاند کے حساب سے وہ یعنی اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے ایک سال وہ 33 کا، اور تقریباً پونے 2 سال یا 1.5 سال سے کچھ زائد یہ بنتا ہے، تو 55 سے آپ اس کو منہا کر دیں گے تو باقی بچیں گے 53 کچھ سال۔ جب عورت اس آج کے حساب سے جب اس عمر کو پہنچتی ہے اراؤنڈ 53، آج کی ڈیٹ آف برتھ جو کاغذوں پر لکھی ہوتی ہے اس کے مطابق، تو یہ خون بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد کسی خاتون کو یہ خون نظر آئے گا تو پھر وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، وہ خون استحاضے کا ہوگا، کیونکہ یہ فائنل ڈیٹ ہے، فائنل ایج ہے کہ جس کے بعد یہ، ہاں کچھ مستثنیات موجود ہیں، وہ ایک الگ معاملات ہیں، ہم جنرل مسائل بیان کر رہے ہیں کہ ایک عام کامن جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ اقل الحید 3 ایام بلیالیہا، جو حیض ہے یہ خون کم از کم 3 دن ہوتا ہے، کم از کم اس کی منیمم، اور یہ جتنے مسائل ہیں اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کے ساتھ ہے، یہ کوئی عقل کے ساتھ بیان نہیں ہوتے یا تجربے سے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ نصوص سے ثابت ہیں، یاد رکھ لیں یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ نصوص سے، معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ تو وہ 3 دن ہیں، 3 دنوں سے مراد کیا ہے؟ ایک دن ہوتا ہے جب سورج، ہمارا یہ دن ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہم اس کو دن کہتے ہیں، نہیں، دن سے مراد ہے 24 گھنٹے، تو یہ ٹوٹل بنیں گے 72 گھنٹے، تو کم از کم حیض کا خون وہ ہوگا جو 72 گھنٹے آئے۔ اگر 2 دن آنے کے بعد بند ہو جائے یا 72 گھنٹے سے 1 منٹ بھی پہلے بند ہو جائے گا نا تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے 72 گھنٹوں کا ہونا منیمم شرط ہے کہ اس کے کم از کم 3 دن اور 3 راتیں آئے، یہ مسلسل آئے یا اس میں کچھ وقفہ بھی اگر ہو جائے تھوڑا سا، تو یہ تو مسئلہ حقیقی یہی ہے کہ اگر تھوڑا وقفہ بھی ہو جائے تو 3 دن یعنی 72 گھنٹے مکمل ہونے ضرور، اس میں 72 گھنٹے تک آئے ضرور، اگر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ بھی ہو جائے تو پھر بھی حیض ہی شمار ہوگا اگرچہ کچھ وقفہ ہو جائے، لیکن
کمپلیشن 72 گھنٹے کا ہونا یہ ضروری چیز ہے۔ اور اوسطها 5، جو اس کا عام نارمل روٹین ہے، ہوتا کتنا ہے یہ، تو تقریباً یہ خواتین کو 5 روز یہ ہوتا ہے، ایوریج اس کی 5 دن ہوتی ہے۔ وہ اکثر ہو 10، میکسیمم 10 دن ہے۔ اگر 10 دن سے 1 منٹ بھی آگے چلا گیا تو پھر وہ خون حیض کا نہیں ہوگا، وہ استحاضے کا خون ہوگا۔ اب ہے نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جو بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بچے کا اکثر حصہ باہر آ چکا ہو۔ اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر بچہ منہ اس کا پہلے باہر آیا ہے تو بچہ سینے تک آ چکا ہو، اور اس کے بعد اگر خون آئے گا تو وہ نفاس ہے۔ اور اگر پاؤں پہلے باہر آئے ہیں تو بچے کی جو ناف ہے یہاں تک آئے گا، اس کے بعد اگر خون آئے گا تو نفاس ہے، اس کے پہلے آئے گا وہ نفاس نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ بڑے احکام وابستہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں پر مختصر باتیں کر رہے ہیں، ہر ایک مسئلے کی تفصیلات بھی ہیں اور ان تفصیلات کے ساتھ بے شمار احکام بھی وابستہ ہیں۔ مثلا بچے کو کب زندہ ڈکلیئر کیا جائے گا، کب اس کو مردہ ڈکلیئر کیا جائے گا اگر خدا نخواستہ کو بچہ مر گیا، کب اس کی وراثت وہ وارث بنے گا، کب وہ وارث نہیں بنے گا، کب اس کی وراثت تقسیم ہوگی، کب اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، کب اس کی جناب طلاق کہ وہ عدت پوری ہو جاتی ہے، کب اس کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے مسائل ہیں ان چیزوں کے ساتھ وابستہ۔ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، نکاح طلاق کے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت سے اصولی باتیں ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور تمام چیزیں شریعت نے کلیئر کی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، نفاس کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں۔ یہ جو آج کل ہمارے سوسائٹی میں مشہور ہے نا کہ عورتیں بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک نمازیں نہیں پڑھ سکتی، یا کہ مسائل سارے آ رہے ہیں، بھائی یہ غلط مسئلہ ہے، ٹوٹل غلط ہے، شریعت سے ناواقفیت کی لا حد لأقلہ، یہ میکسیمم مدت ہے، منیمم کس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر 2 دن کے بعد بند ہو جائے گا تو عورت کے لیے غسل کر کے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر 1 دن کے بعد بند ہو جاتا تو 1 دن کے بعد یہ، اگر کسی عورت کو یہ خون آتا ہی نہیں ہے، ایسے بھی مسائل موجود ہیں کہ خون ہی نہ آئے، نہ حیض کا آئے نہ نفاس کا آئے، تو بھائی اس کے لیے پہلے دن ہی سے نمازیں اور روزہ ہوگا۔ اس کی میکسیمم مدت 40 دن ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 40 دن نہ نمازیں پڑھیں نہ روزے رکھیں، نہیں ہے۔ جس دن خون بند ہو گیا اس دن سے نمازیں بھی ضروری ہوں گی، روزے بھی ضروری ہوں گے، اس دن غسل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ جو 40 دن کا ہماری سوسائٹی میں کنسپٹ ہے یہ ٹوٹل غلط ہے، کمپلیٹلی غلط کنسپٹ ہے۔ یہ 40 دن نمازیں نہیں پڑھنی جی، 40 دن کے بعد غسل کو، بھائی 40 دن کا غسل نہیں بعد، اس کی کوئی منیمم کم از کم اس کی حد ہی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا 1 دن بل چند گھنٹوں کے بعد بھی یہ خون بند ہو سکتا ہے۔ جب بند ہوگا اس کے بعد یہ سارے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ ہاں میکسیمم زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن آ سکتا ہے۔ اگر 41واں دن بھی آ گیا تو آگے سارے پھر مسائل ہیں۔ جب پہلا بچہ عورت جنے گی، پہلا بچہ جنے گی، جتنے دن پہلے بچے کی مرتبہ خون آئے گا نا، اس کے بعد تمام بچے جتنے جنے گی وہی پہلی حد اتنے دن، مثلا پہلی مرتبہ 5 دن ہے تو دوسرے بچے کے پیدائش کے وقت بھی 5 روز ہی ہوں گے۔ اگر وہ 41 یعنی 40 سے کراس کریں گے
تو یہ جو پیچھے 35 دن ہیں ان کی نمازیں بھی قضا کرنے پڑیں گے، روزہ بھی رکھنا پڑے گا اگر رمضان ہوا۔ کیوں؟ ہاں، پہلی مرتبہ دیکھا جائے گا، فرسٹ ٹائم اگر بچے کی پہلی پیدائش ہوئی ہے تو پھر کتنے دن وہ خون کتنے دن میں بند ہوا ہے۔ ہاں 40 دن کے اگر پورا رہا ہے پھر مسائل الگ ہوں گے، اگر 40 کو کراس کر دیا ہے تو پھر مسائل الگ بن جائیں گے، پھر 40 پورے دن تو قرار دیے جائیں گے نفاس کے، اور باقی دن قرار دیے جائیں گے استحاضہ کے۔ اچھا، والاستحاضہ، تو استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے زائد ہوں، یا نفاس والی عورت کو 40 دن سے کراس کر جائے۔ اب عورت کم از کم کتنے دن پاک ہوتی ہے؟ طہر کا کم از کم ڈیوریشن، دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ تو اقل الطہر الفاصل بین الحائضتین 15 یوم، 15 دن کم از کم 2 حیضوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے کم ہو جائے تو وہ حیض کے دن نہیں ہوں گے، وہ استحاضہ کے ہوں گے۔ ولا حد لاکثرہم، زیادہ سے زیادہ عورت پاک کتنے عرصہ رہتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے اس کو 6 مہینے میں 1 مرتبہ حیض آئے، سال میں 1 مرتبہ آئے، ہو سکتا پوری زندگی نہ آئے، اس کو کوئی حد نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو پوری زندگی ہی حیض نہ آئے۔ ایسے بھی کیسز ہیں، یہ جو بچہ نہ ہونے کا سبب یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو خواتین کے پاک جو ان کا وہ پیریڈ جس میں وہ پاک ہوتی ہیں، جن میں یہ شریعت کی ان پر پابندیاں عائد نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں، کم از کم دن 15 دن ہوتے ہیں، یہ کم از کم کی حد بندی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ الا لمن بالغت مستحاضۃ، یس، اگر ایک عورت بالغ ہی مستحاضہ ہوئی ہے، وہ بالغ اس شکل میں ہوئی ہے کہ وہ آلریڈی بیماری کا شکار تھی، تو پھر اس کے لیے مسائل الگ ہوں گے۔ وما یحرم، اب یہ چیزیں جی کون سی پابندیاں ہیں شرعاً خواتین پر اور مردوں پر بھی جو اس حالت میں نہیں شرعاً کام کیے جا سکتے۔ یہاں پر تو انہوں نے 8 لکھے ہیں، لیکن یہ 14 سے بھی زائد ہیں، تقریباً 14 ہیں یا کچھ زائد ہوں گے۔ بہت سے کام ہیں جو اس حالت میں نہیں ہو سکتے یا نہیں کرنے چاہیے۔ پہلی چیز ہے، 8 چیزیں یہاں موجود ہیں، 6 چیزیں اس سے علاوہ بھی ہیں۔ ممکن ہے کہ اگر مزید تحقیق کی جائے تو اور بھی چیزیں آ جائیں۔ پہلی چیز ہے الصلاۃ، جب عورت حالت حیض میں ہوگی یا حالت نفاس میں ہوگی تو نماز پڑھنا اس کے لیے ممنوع ہے، نماز نہیں وہ پڑھ سکتی۔ وہ سجدہ، کوئی بھی سجدے والی عبادت نہیں کر سکتی، نہ نفل نہ فرض، نہ کسی قسم کی نماز عورت نہیں پڑھ سکتی۔ والصوم، اس حال میں روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، نہ نفلی نہ فرضی۔ قرأۃ آیت من القرآن، قرآن حکیم کی ایک آیت بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایک کی اجازت نہیں ہے تو ایک سے زائد تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ جب ایک کی بھی اجازت نہیں ہے تو ایک سے زائد کی تو بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن حکیم کو کوئی کپڑا ہاتھ میں لے کر پکڑ سکتی ہے، لیکن وہ کپڑا جیسے غلاف آج کل چڑھے ہوتے ہیں جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کو نہیں، اللہ کا کوئی کپڑا لے عورت کے جسم کے اور قرآن حکیم کے درمیان میں کپڑا ہو یا کوئی دوسری چیز ہو تو اس سے پکڑا جا سکتا ہے۔
اس حال میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی اور جماع نہیں ہو سکتا، اس میں مرد شامل ہو گئے، تو یہ مردوں کے لیے حرام ہے جماع قریب جانا عورتوں کے۔ والاستمتاع بما تحت سرت ما تحت الرکبہ، یہ گھٹنے سے لے کر اور ناف کے نیچے تک عورت کے جسم سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مزید تفصیلات ہیں جو نہیں کر سکتی خواتین، یا مرد حضرات سے بھی متعلقہ چیزیں ہیں۔ مثلا عورت جب حالت حیض میں ہوگی تو طلاق دینا حرام ہے، اس لیے آج یہ جو طلاق کا لفظ بولتے ہیں نا جی، تو اس قدر جہالت ہے، انتہائی حرام کام ہوتا ہے۔ بھائی طلاق دینے سے پہلے طلاق کی کچھ شرائطیں ہیں، عورت جب حالت حیض میں ہوگی اور اس کے علاوہ بھی حالتیں ہیں، صرف حیض کی نہیں، اس کے علاوہ بھی حالات ہیں کہ عورت کو ہر حال میں طلاق نہیں دی جا سکتی، شرعاً حرام ہے یہ چیزیں، اور بہت بڑا گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی دینا چاہیے۔ پہلے اس کی حالت تو دیکھو کہ وہ کس حالت میں ہے۔ یہ جو آج ہمارے لوگوں نے فوراً طلاق ہو جاتی ہے اگرچہ، مگر بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے احکام ہیں جو اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہ وہ مین کام ہیں جو عورت نہیں کر سکتے۔ اب اذن قاطع الدم الاکثر الحید والنفاس، جب عورت کی خون بند ہو جائے، چاہے نفاس کا ہے چاہے حیض کا ہے، اور بند ہوا ہے اس کی عادت سے پہلے، مثلا عادت تھی 5 دن، خون بند ہو گیا چوتھے دن، اگر عادت کے خلاف بند ہوا ہے اور ان دنوں سے کم میں بند ہوا ہے کہ جو اس کی عادت تھی، تو عورت کے ساتھ وطی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اور اگر خون بند ہوا ہے عادت پوری کرنے کے بعد، افضل صورت یہی ہے کہ اب بھی وطی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کرے، لیکن ایک نماز کا وقت گزر جانے کے بعد جواز ہو جائے گا، جواز ہے، لیکن افضل صورت 10 دن پورے کرنے کے بعد، اس کے بعد بہتر تو یہی ہے کہ وہ غسل کر لے، لیکن اگر غسل کے بغیر بھی حرمت کا حکم نہیں لگے گا تو بلا غسل بھی حلال ہوتی ہے۔ لا یحل ان انقطع لدونہ لتمام عادت الا ان تغتسل، اگر عادت سے کم دنوں میں خون بند ہو گیا ہے تو وطی جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ غسل کرے۔ اگر عادت سے ایکسٹرا آگے چلے گئی ہے یا 10 دنوں سے آگے ہے تو پھر ایک نماز کا وقت گزرنے تک انتظار کیا جائے گا، اس کے بغیر غسل کے بھی جائز ہے، لیکن اگر کم میں ہوئی ہے تو پھر جائز ہی نہیں ہے سوائے غسل کے۔ او تیمم و تصلی علی الاصح، یا کم از کم تیمم کرے۔ اور اچھا اب یہ ہے کہ خود اس کے اپنی نمازوں کا مسئلہ کیا ہے، تو یہ اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ مثلا ظہر کا نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے 12:20 پر، ختم ہوتا ہے تقریباً 3 پر، تو اگر مڈل میں وہ یا تو آ بھی سکتا ہے اور یا بند بھی ہو سکتا ہے، تو جو جس وقت بند ہوگا تو اس مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا اس وقت خون بند ہوا کہ وہ تیمم کر کے یا وضو کر کے جو نماز ہے اس کے فرض ادا کر سکتی ہے، مثلا فجر کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں،
ظہر عصر کے 4 فرض ہیں، وہ اتنی نماز ادا کر سکتی ہے، اتنا اس کا وقت مل جائے اس کو کہ جس سے تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتے یا وضو کر کے نماز پڑھ سکتے، تو وہ نماز اس کے ذمے ہوگی، وہ نماز اسے قضا کرنی پڑے گی۔ اب اسی طرح شروع بھی ہو سکتا ہے، مڈل میں ابھی نماز نہیں پڑھی کہ وہ مڈل میں آ کر خون شروع ہو گیا ہے، تو آیا وہ نماز اس کے ذمے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت سی صورتیں بنتی ہیں، اور امام شافعی اور احناف کے اس میں اختلاف بھی ہے۔ تو بہرحال یہ خواتین کو تمام صورتوں کے مختلف بے شمار اس کی صورتیں بنتی ہیں، ہر مسئلے پر مسائل معلوم، ان کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اوکے، تو اتنا وقت مل جائے، وضو کرے نہ غسل کرے اور تکبیر تحریمہ کہہ سکے یا تیمم کرے، اتنا بھی وقت نہیں، اس سے بھی لیس ہے، تو پھر وہ نماز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ اب خواتین جب تک شروع سے لے کر انتہا تک جو ان کی نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، بس ایک نماز کا مسئلہ بنتا ہے، شروع والی یا اینڈ والی کا، اس میں احتیاط کرنا ہے، باقی درمیان کے دنوں کی کوئی بھی نماز ان کے ذمہ لازم نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہوئی ان کو، یہ ان کو سہولت ہے کہ وہ نمازیں نہ پڑھیں۔ البتہ جو روزہ ہے، رمضان کا روزہ، وہ روزہ رکھ تو نہیں سکتی ان دنوں میں، لیکن ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز کی اگر قضا کا حکم دیا جاتا تو خواتین کے لیے ایک بہت بڑا حرج ہوتی، مشکلات میں پڑ جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نماز کو تو معاف کر دیا ہے، لیکن چونکہ روزے کا مسئلہ سال میں ایک مرتبہ روزے آتے ہیں اور ان کی 3 دنوں کے روزوں کی قضا یا زیادہ سے زیادہ 10 دنوں کے روزوں کی قضا، یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، تو اس لیے روزہ تو قضا ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیں، جنابت کا، جب مرد پر یا عورت پر کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو جائے جنابت، تو جنبی مرد کے لیے بھی یہ احکام ہے، خواتین کے لیے بھی، چاہے مرد یا عورت کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے وہ نماز حالت جنابت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ نماز جلد از جلد غسل کر کے نماز کی ادائیگی دونوں کے ذمہ لازم رہے گی، نماز جنبی سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ جنبی آدمی مرد یا عورت ہو روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دیکھو یہ فرق ہے، جنابت میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھ سکتا ہے۔ جس طرح خواتین قرآن حکیم کی آیت نہ پڑھ سکتی نہ ہاتھ لگا سکتی، اسی طرح جنبی آدمی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نہ تو وہ قرآن حکیم کی کوئی آیت پڑھ سکتا ہے، نہ ہی قرآن حکیم کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اور آگے آ رہا ہے کہ یہ ہاتھ لگانے کا مسئلہ یہ زیادہ سیریس ہے، یہ تو بے وضو انسان بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا، بے وضو انسان کو قرآن حکیم زبانی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن قرآن حکیم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بے وضو انسان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، حائضہ جو عورت حائضہ ہو، حالت حیض میں ہو یا حالت جنابت میں ہو یا بے وضو ہو، یا مرد جنبی ہو یا بے وضو ہو، قرآن حکیم کو بے وضو پڑھنے کی اجازت ہے، ہاتھ لگانے کی بے وضو بھی اجازت نہیں ہے۔ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ، یہ تینوں قسم کے لوگ قرآن حکیم کو غلاف کے بغیر نہیں پکڑ سکتے، بہت ادب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہر ایک کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مسائل کو سیکھیں، اور صرف قرآن پاک تک محدود نہیں ہے، بڑی بڑی تفصیلات ہیں ہر چیزوں کی۔ آیا قرآن حکیم کے خلاف بائبل کو، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کو ہاتھ لگا سکتے نہیں لگا سکتے،
ان کو بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ جس طرح قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے ایسے وہ بھی اللہ کے کلام ہے، ان میں جو تغیر ہے، تبدیلی ہے، وہ اگر تو ہمیں پھر اس جگہ پر تو اجازت ہوگی، لیکن ہمیں جس کو علم نہیں ہے تو بحیثیت مجموعی جس طرح قرآن حکیم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح یعنی تورات، انجیل، زبور جس کو بائبل کہتے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جیسے یہ اللہ کا کلام ہے وہ بھی اللہ کے کلام ہے۔ اب چونکہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں تو منسخ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور تغیر بھی کوئی پوری کی پوری کتابیں نہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں، اس کے کچھ حصے تبدیل ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ان کو بھی بلا وضو اور حالت جنابت میں پکڑو۔ یہ یاد رہے، مجھے کئی بار وہ لوگ پوچھتے ہیں ادب، اور بھائی ان کا بھی ایسا ہی ادب فرض ہے جیسے قرآن پاک کا ادب فرض ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ بائبل کو آپ ایسے ہی پھینک دیں یا ایسے ہی بے ادبی کریں، اس کی نہیں کر سکتے، شرن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی کلام اللہ ہیں، صرف ان کو نسخ ہے، منسوخ ہیں، قرآن منسوخ کی ہیں۔ تو قرآن پاک میں آیتیں منسوخ نہیں ہیں، قرآن پاک میں بھی منسوخ ہیں آیتیں، تو کیا ان آیتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان آیتوں کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو احکام ہے یہ صرف قرآن حکیم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تورات، زبور، انجیل کے لیے بھی یہ وہی احکام ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ان کا بھی ادب ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن حکیم کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَدُخُولُ مسجد، مسجد میں داخل ہونا یہ جنبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو عورت حالت نفاس میں، وہ میں نے پہلے مسئلہ بیان کر دیا، بے وضو مسجد میں آ سکتا ہے۔ اگر جانا اتنا اچھی بات نہیں ہے، آدمی کو چاہیے کہ وضو کر کے آئے، لیکن ہر حال مسجد میں بے وضو آدمی آ سکتا ہے، لیکن اگر جنابت ہے تو وہ نہیں آ سکتا۔ والطواف، خانہ کعبہ کے طواف یہ جنبی کے لیے حرام ہے، کیونکہ خانہ کعبہ مسجد کے اندر ہے، تو جب مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو طواف کی تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی بے وضو ہو اس کے لیے 3 چیزیں حرام ہوتی ہیں، یہ یاد رکھ لیں، چونکہ دشمنان اسلام پراپیگنڈا میں فوراً جی شاید یہ کوئی امتیازی مسائل ہے خواتین، بھائی خواتین کے ساتھ یہ امتیازی مسائل نہیں ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، یہ پابندیاں صرف عورتوں پر نہیں ہیں، مردوں پر بھی ہیں۔ بے وضو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی بھی قسم کی نماز، چاہے نماز جنازہ ہے، بلکہ جو نہ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا، یا کوئی سجدہ شکر ہے، یہ ہمارے پلیئر کبھی کبھی وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، بھائی یہ سجدہ بغیر وضو حرام ہے۔ ہاں الحمدللہ آپ میدان میں اترنے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے اتریں، اور اس وضو کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا ابھی وضو ہے، تو جن کا وضو تھا وہ کریں، بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سجدہ شکر ادا کریں، پر یہ بھی تو شرط رکھے نا کہ بغیر وضو کے نہیں کر سکتے سجدہ، دانستہ کرنے سے بڑا سخت مسئلہ ہے یہ، تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہے، بلکہ کوئی سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بغیر سجدے کے نماز ہے وہ بھی جیسے نماز جنازہ، اس میں رکوع سجدہ تو نہیں ہوتا، اب سجدہ تلاوت میں قیام نہیں ہے، صرف سجدہ ہے، تو کوئی بھی چیز جو نماز اور سجدے والی ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی۔ والطواف، بغیر وضو کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا، واجب ہے وضو کرنا۔ وَمَسُّ الْقُرْآنِ إِلَّا بِغِلَافٍ، اور قرآن حکیم کو کتابیں ہوتی ہیں، بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت کا نام ہوتا ہے، تو بسم اللہ پر یا قرآن حکیم کی کوئی بھی آیت کسی بھی پیپر پر لکھی ہوئی ہو، اور اس طرح یہ جو لوگوں کی عادت ہے، بلکہ دیوار پر اگر لکھی ہوئی ہو، کسی بھی جگہ پر لکھی ہوئی ہو، اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے، دیوار پر ہو، کسی کتبے پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ایک آیت لکھی ہو، بلکہ اس کے بیک سائڈ پر بھی حرام ہوتا ہے، مطلب یہ اس پیپر پر اس طرف آیت ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ بڑے مسائل ہیں، یہ 3 کام بے وضو آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہے وہ لوگ جو مستحاضہ ہیں، ایسی عورت
جس کا خون بیماری کی وجہ سے آئے اسے، یا ایسے مرد حضرات مثلا آنکھوں میں درد ہوتا ہے، مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے، نکسیر پھوٹ جاتی ہے، بند ہی نہیں ہوتی، زخم ایسے آ جاتے ہیں جسم پر جو مسلسل وہاں سے ریشہ نکلتا رہتا ہے، تو یہ جو یا ہوا پیٹ میں بھر جاتی ہے کہ ہوا رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، یا انسان کا ایسے آج کل یعنی مثانہ ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ قطرے ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں، یا وہ ساری چیزوں میں سے کوئی عذر ہو جس کے نتیجے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا وہ بار بار وضو کرے؟ تو اب ہیں اس کے مسائل۔ تو دم استحاضہ، پہلے ہم خواتین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ جب دم استحاضہ ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے نکسیر ہوتی ہے، اس سے نہ نماز بھی پڑھنی ہے، نماز بھی فرض ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، وطی بھی جائز ہے۔ کیا ہوگا؟ صرف یہ عورت، یہ خاتون اس نماز کے لیے وضو کرے گی، اور اسی طرح جسے مسلسل پیشاب آتا رہے، یا جسم سے آنکھ سے مسلسل درد کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، یا کان سے نکلتا ہے، یا جسم کے کسی حصے سے بھی کوئی ایسی چیز نکل رہی ہے، بند نہیں ہو رہی، تو یا ہوا ہے بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے، تو ان تمام معذورین کے لیے ہر نماز کے وقت میں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس عذر کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پیشاب نکلتا تو نکلتا رہے، آنکھ سے پانی نکلتا تو نکلتا رہے، ناک سے نکسیر بہتی تو بہتی رہے، خواتین سے کا خون نکلتا تو نکلتا رہے، اسے کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز پڑھیں اسی حالت میں، فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، سب اجازت ہے۔ جب نماز کا وقت ختم ہوگا تو ان کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی اور عذر نے ان کا وضو نہ توڑا تو نماز کے وضو کرنے سے لے کر نماز کا وقت ختم ہونے تک یہ وضو کی حالت ہی میں ہوں گے، جب تک کہ کوئی اور عذر نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی کو تکلیف ہے ہوا خارج ہونے کی، تو اس نے پیشاب کیا ہے، اب پیشاب کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہوا کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب معذور آدمی ہوتا کب ہے؟ ایک ہوتا ہے معذور ڈکلیئر کرنا، اب بھائی تم میں عذر ہو گیا ہے، اب تمہیں یہ شریعت کی سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ ایک ہے ان کا برقرار رہنا، تو اس میں فرق ہے۔ اتنا وقت کہ انسان وضو کرے اور فرض بھی ادا نہ کر سکے، کہ اس کے درمیان میں ایک مرتبہ یہ عذر ضرور لاحق ہو جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، ظہر کے 4 فرض ہیں، اور وضو میں 3 منٹ لگا دیں، 4 منٹ 5 منٹ لگا دیں، فرضوں کے 8 منٹ میں اس کا یہ اگر پیشاب کا قطرہ ہے تو ضرور پیشاب کا قطرہ 8 منٹ کے اندر گر جاتا ہے، یا ہوا خارج ہوتی ہے تو 8 منٹ کے اندر ہوا ضرور اس کی خارج ہوگی۔ اس کو اتنا ٹائم دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی وضو کر کے جناب فرض پڑھ لے، یا فجر کے تو اور ٹائم لیس ہو جائے گا۔ تو جب ایک مرتبہ معذور ہو جائے گا تو یہ آدمی معذور ہی رہے گا۔ اب نیکسٹ ٹائم ضروری نہیں ہے کہ 8 منٹ یا 5 منٹ میں کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر لاحق ہونا چاہیے، بلکہ یہ پورا نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر نماز کا وقت ختم ہونے تک ایک مرتبہ عذر ہونا چاہیے، بس یہ معذور رہے گا۔ اگر نماز کا شروع سے لے کر اخیر تک ایک مرتبہ بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا، اب یہ آدمی معذور نہیں ہے، اب یہ صحت مند ہو گیا ہے۔ تو جس دن وہ صحت مند ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ عذر بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ صحت مند شمار کیا جائے گا۔ تو شرط فرمایا وَشَرْطُ انقطاعِهِ خلو وقت کامل نان ہو، ہاں ختم کس دن ہوگا؟ جب پورا نماز کا وقت ختم ہو جائے، یا اتنا بھی وقت نہیں ملتا تو ہم کہیں گے اب تو واپس آ گیا نارمل، جو باقی شرعی مسائل ہیں وہ تو پر نافذ ہو گئے ہیں، تو اتنا وقت گزرنا چاہیے
کہ جس سے پورا نماز کا وقت ہے۔ تو اگر کسی کو یہ مسائل سمجھ نہیں آئے، ان کی میں نے پہلے عرض کیا، کئی بار درمیان میں نے رپیٹ کیا، ان مسائل کی بڑی تفصیلات ہیں، بہت سی اس کی شاخیں ہیں آگے۔ تو اگر کوئی ایک ظاہر بات ہے، یہ تو جنرل مسائل ہوتے ہیں، جتنے بھی درس میں بیان کرتے ہیں وہ عام انسانوں کے مسائل ہوتے ہیں، خصوص کے نہیں۔ اور پھر تفصیلات ہیں اگر کوئی، تو پھر وہ مدارس میں داخل ہوں، آئیں، پڑھیں، تفصیلات جانیں۔ تو میں نے عرض کیا ہر مسئلے کی ایک مزید فردر تفصیل ہوتی ہے۔ تفصیلات اگر بیان کریں گے تو پھر درس بڑے بڑے لمبے ہو جائیں گے، پھر ان کو سنے گا کون۔ دوسرا یہ کہ یہ مسئلے پھر ہر آدمی کے ساتھ ہے نہیں ہے، وہ مخصوص کوئی آدمی ہے جن کو یہ صورتیں پیش آتی ہیں۔ تو جس کے ساتھ کوئی بھی صورت خاص پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں، مدارس کی طرف رجوع کریں، علم دین حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔